السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ۔ محترم ناظرین، موضوع کہ اللہ رب العالمین وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین مسکراتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کا مسکرانا یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوش ہونا، اللہ رب العالمین کا ناراض ہونا، غصہ ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جیسے قرآن اور حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں ہم ان کو ویسے ہی مانتے ہیں، یعنی نہ ہم ان کی کوئی مثال بیان کرتے ہیں، نہ ہم اس کی کوئی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، بلکہ جیسے قرآن و حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ہاتھ کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاؤں ہیں، ہم پاؤں کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، ہم خوشی کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی صفت محبت کو مانتے ہیں۔ اس کے بارے میں سلف و صالحین میرے بھائی اتنا محتاط تھے کہ جب وہ آیت یعنی درس دیتے اور آیتوں میں پڑھتے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یعنی اس آیت کی جب تفسیر سے گزرتے تھے سلف صالحین تو واللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سلف صالحین اس آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ایسے پیچھے کر لیتے تھے اور کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اپنے ہاتھوں کو ایسے پیچھے کر لیتے تھے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ شائبہ نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں کے جیسے اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہو سکتے ہیں میرے بھائی۔ تو صحابہ کرام میں سے اور باقی آگے چلے ہم تو سلف صالحین اور ائمہ اعظام میں سے بہت سارے لوگ اسماء و صفات کے بارے میں بڑے محتاط ہوا کرتے تھے اور بڑی سوچ سمجھ کر کے وہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ضروری بات جو میں نے سمجھی کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے حوالے سے آپ لوگوں کی گوشے گزار کر دی جائے۔ موضوع دراصل یہ ہے کہ ایسے وہ چند اعمال کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ جو اپنی نفس کے اوپر کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ انہیں بھی اس چیز کی حاجت ہو۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس وقت ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا بھوکا ہوں۔ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کہا میں بڑا بھوکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو بھیجتے ہیں اپنے حجروں کی طرف کہ جائے دیکھ کر کے آئے کہ کچھ کھانے پینے کا سامان موجود ہو تو اس مہمان کی مہمان نوازی کی جا سکے۔ غور کریں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ان میں سے ایک انصاری صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ وہ اس مہمان کو لیتے ہیں، اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں اور گھر میں جا کر کے بیوی سے کہتے ہیں کہ کھانے پینے کا جو کچھ بھی سامان موجود ہو تم اس مہمان کے سامنے پیش کر دینا۔ وہ بیوی کہتی ہیں کہ اے میرے خاوند، گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے سوائے اتنے کھانوں کے کہ ہمارے بچے کھا کر کے سو جائیں۔ وہ انصاری صحابی قربان جائیے کہتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت ہو بچوں کو تم دلاسا دے کر کے سلا دینا، میں بھوکے سو جاؤں گا، تم بھی بھوکے سو جانا، اور جب کھانے کا وقت ہو تو کرنا ایسا کہ تم اس دیے کو بجھا دینا اور میں اپنا منہ چلاتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول کے مہمان کو ایسا لگے گا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اس مہمان کے سامنے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور وہ پورا سارا عمل جو ان کے گھر کے اندر عمل انجام پاتا ہے، وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر کے مسکرا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے انصاری صحابی، گھر میں تم نے رات کے وقت کون سا عمل انجام دیا تھا کہ جس کو دیکھ کر اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مسکرا پڑے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر نازل کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ جو اپنی نفسوں کے اوپر کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ انہیں بھی اس چیز کی حاجت ہو، در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو پہلا وہ شخص کہ جس کی حرکت پر یا جس کے اعمال پر اللہ رب العالمین مسکراتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ دوسرا وہ عمل کہ جب قاتل اور مقتول دونوں جنت کے اندر داخل ہو جائیں تب بھی اللہ رب العالمین ایسے موقع پر مسکراتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القاتل والمقتول اذن کلاہما يدخلان فی الجنہ یضحک اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تیسرا وہ عمل ہے کہ اس مسند احمد کی ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم، کہ تین ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ رب العالمین مسکراتے بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے بشارت بھی ہے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو جہاد میں اپنے آپ کو سب سے آگے رکھتا ہو، اور مصیبتوں کے وقت اور مسلمانوں پر اگرچہ وقتی طور پر کوئی مصیبت نازل ہو یا کوئی مصیبت آ پڑی ہو، اس وقت وہ اپنے آپ کو جہاد میں سب سے آگے رکھتا ہو۔ دوسرا وہ بندہ ہے کہ جو رات میں اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے، اچھے خاصے گھر کو چھوڑ کر کے ٹھنڈیوں کے وقت میں اٹھتا ہو اور 2 رکعت نماز نفل کی ادا کرتا ہو رات کے وقت میں، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کی طرف بھی دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے جو دور سفر سے آیا ہوا ہے، تھکا ماندہ ہوا ہے، جسم اس کے تھکاوٹ سے چور ہے، لیکن وہ شخص بجائے اس کے کہ بستر پر آرام کرنے کے لیے چلا جائے، پہلے وہ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی طرف بھی دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور ایسے بندے پر اللہ رب العالمین فخر کرتے ہیں۔ آخر میں صحیح مسلم کی میں ایک بڑی مزیدار حدیث بیان کروں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت اللہ رب العالمین ایک آخری جو جنت کے اندر داخل ہوگا، سب سے آخری والے بندے کو نکالیں گے جہنم میں سے، اور وہ پل صراط سے گرتا پڑتا اس پل صراط کو کراس کرتا ہوا اور اس کو پار کرتے ہوئے آئے گا، اور جہنم کی طرف اپنے منہ کو دیکھ کر کہے گا اللہ رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے نجات دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص دیکھتا ہے کہ تھوڑی سی دوری پر ایک درخت نمودار ہوا۔ یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تھوڑی دیر پر ایک درخت نمودار ہوا۔ وہ شخص، اس کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے اس درخت کے نیچے کر دے۔ وہ اللہ رب العالمین سے اس بات کی تمنا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے، میں نے تجھے جہنم سے نکالا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ رب العالمین تو مجھے بس اس درخت کے نیچے کر دے، میں اس کے بعد تجھ سے کوئی اور چیز کی خواہش نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی اس خواہش کو پوری کر دیتے ہیں۔ جب وہ بندہ اس درخت کے نیچے پہنچ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ تھوڑی سی اور نمودار ہوتا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اب اس بندے کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے، میں اس کے پھل کھاؤں گا، میں اس کی نہر سے سیراب ہو جاؤں گا، بس اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور میں اس کے بعد کوئی تمنا نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرے بندے تو نے ابھی اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، اور وہ بندہ کہتا ہے اللہ رب العالمین اس بات تیرے عزت کی قسم تو مجھے بس اس درخت کے نیچے پہنچا دے، میں اس کے پھل کھاؤں، اس کے نہر سے سیراب ہو جاؤں، اس کے بعد میں تیرے عزت کی قسم کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کی اس خواہش کو بھی پوری کرتے ہیں اور اس بندے کو اس درخت کے نیچے پہنچا دیتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کی بات کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اس درخت کے نیچے پہنچ چکا تھا، اس کے پھل کھا رہا تھا، اس کی نہروں سے سیراب ہو رہا تھا، دیکھتا ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک اور خوبصورت اور پھل نما دار درخت نمودار ہوتا ہے۔ اب اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، جہاں جنتیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کے مسکرانے کی اور ان کے کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اس بندے کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے جہاں میں اس کے بھی پھل کھاؤں اور جنتیوں کی مسکراہٹیں سنوں، ان کی کھلکھلاہٹیں سنوں۔ اللہ رب العالمین اس بندے کے دل کے اس تمنے کو جان لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے جا تو اس جنت کے اندر داخل ہو جا جو تجھے اپنے سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس جنت کے اندر تو داخل ہو جا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جنت بھی تیری ہوئی اور اس جیسی 10 جنتیں اور تیری ہوئی۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی اس بات کو سنتا ہے تو اللہ رب العالمین سے کہتا ہے اللہ رب العالمین کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس بندے کے اس قول کو سنتے ہیں کہ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین اس بات پر مسکراتے ہیں کہ دیکھیے میرے بندہ میرے بارے میں کیسا کیسا گمان کر رہا تھا اور میں نے اسے کیسے کیسے عطا کر دیا۔ تو یہ وہ چند باتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے یا جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین مسکراتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین مسکراتے ہیں تو میں شروع کے اندر یہ حدیث بیان کی کہ جب اللہ رب العالمین مسکرا دیتے ہیں کسی اعمال کے اوپر یا کسی بندے کے اوپر تو اس بندے کا انشاءاللہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین تو عرش کے اوپر مسکرا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔